بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا ایک اہم تقاضا اس کے ماننے والوں سے یہ بھی ہے کہ جس دین کو وہ حق مانتے ہیں، جس دین کو وہ سچ مانتے ہیں، اس کو وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید اسی کو دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری کے نام سے موسوم کرتا ہے، اور قرآن مجید کے مطالعے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری اس کے ماننے والوں پر مختلف حیثیتوں میں، مختلف کیٹیگریز میں عائد ہوتی ہے۔ ہم اس سیشن میں ان کیٹیگریز کا مطالعہ کریں گے جس میں دین کی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری کو ہم انبیاء اور رسول کی دعوت کی ذمہ داری سے یاد کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے منتخب کیا تاکہ وہ انسانیوں کی رہنمائی کریں۔ ان سلسلے میں وہ انبیاء جو بھیجے گئے ان کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ انذار کے منصب پہ فائز ہوں۔ انذار کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں لوگوں کو اور انسانیت کو خبردار کر دیں۔ ان میں سے وہ نبی جو رسول ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول کی حیثیت دی، ان کے انذار کے بارے میں یہ بھی قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انذار پھر ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے اور پھر حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اپنی اصطلاح میں یہ شہادت کے لفظ سے تعبیر ہوتا ہے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس درجے میں واضح کر دیا جائے، اس درجے میں دوسروں تک پہنچا دیا جائے کہ دوسروں کے پاس سوائے ہٹ دھرمی کے اس حق کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ ایک رسول جب یہ دنیا میں آتا ہے اور یہ کام کر گزرتا ہے اور شہادت دنیا میں اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا ہی میں اس کے اپنے مخاطبین کی ایک چھوٹی پیمانے پہ قیامت لگ جاتی ہے، اور اس کے ماننے والے جو ہیں وہ سرفرازی حاصل کرتے ہیں دنیا ہی میں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ان کی سرفرازی جو ہے وہ مقدر ٹھہرتی ہے۔ البتہ جو اس کے انکار کرنے والے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ٹھہرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے جو رسولوں پہ عائد ہوتی ہے، اور بہرحال اس ذمہ داری کو ہمیں باقی لوگوں سے یا باقی کیٹیگریز سے ڈسٹنکٹ رکھنا چاہیے اور کوئی خلط مت نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری دعوت کی ذمہ داری ہے، دوسری کیٹیگری جو ہم جانتے ہیں اور جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس کو ہم حضرت ابراہیم کی اولاد کی خاص جو ذمہ داری ہے دعوت کی، اس سے موسوم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو منتخب کیا اور شہادت کی ذمہ داری ان پہ عائد کی، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم یا حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے، جو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کو اس منصب پہ فائز کیا کہ وہ حق کی گواہ بنے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ قانون ہے جو بیان کیا قرآن مجید میں، اور یہ بتایا کہ اگر یہ اقوام اپنی اجتماعی حیثیت میں حق اور عدل کی علمبردار رہتی ہیں اور بنتی ہیں تو پھر یہ تمام دنیا کی اقوام کی سربراہی کریں گی اور ان کی لیڈر قرار پائیں گی، اور اگر حق اور عدل سے انحراف کرتی ہیں تو پھر یہ باقی اقوام کی محکوم قرار پائیں گی۔ دعوت کی جو تیسری کیٹیگری قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس کو ہم علماء کی دعوت یا علماء کی جو دعوت کی ذمہ داری ہے اس سے موسوم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری انذار کی جو ایک رسول اور ایک نبی پہ عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی ذمہ داری ٹرانسفر کی ہے اس دین کے اسکالرز کو اور اس دین کے جو مختلف کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں ہمیں یہ محتاط رہنا چاہیے کہ قرآن مجید نے جو بعض مزید چیزیں نمایاں کی وہ کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک اسکالر کو، ایک عالم کو جس چیز کو وہ پریزنٹ کرے وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہونی چاہیے، اس کا اپنا دل اس چیز پر راسخ ہونا چاہیے وہ دوسروں کو جو پریزنٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کو وہ پریچ کر رہا ہے، جس چیز کو وہ دوسروں کے آگے پریزنٹ کر رہا ہے، سب سے بڑھ کر عامل اس پر وہ خود ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو تیسری بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ حق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز وہ کبھی نہ کرے، کوئی مداحت نہ دکھائے، اور اس کو ہر حال میں سربلند رکھے۔ اور چوتھی بات جو اس ضمن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو انذار کا اعلی کار بنائے۔ انذار اگر کو کرنا ہے تو اس کی بنیاد قرآن مجید ہونا چاہیے۔ دعوت کی جو چوتھی کیٹیگری قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس کو ہم ریاست کی دعوت و تبلیغ سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا یہ کہتے ہوئے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہونا چاہیے، ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے ریاست کے اندر جو حکمران اور پارلیمنٹ کے لوگ قائم کریں، جس کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو سر انجام دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی ترویج کرے، بھلائی کی باتوں کی ترویج کرے اور برائی کو روکے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ اگر برائی کو فورسبلی زبردستی روکنے کی ضرورت ہو تو پھر اس کو اس کا اختیار دیا جائے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ دعوت کی جو پانچویں کیٹیگری بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے جس کا تعلق عام افراد سے ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک فرد کی دعوت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد پر جو دعوت انسان پر عائد ہوئی ہے
وہ یہ ہے کہ جو حق اس کو معلوم ہے، جو سچائی اس کو معلوم ہے، جو بھلائی کی باتیں اس کو معلوم ہے، وہ اپنے امیجیٹ ماحول میں، اپنی قریبی انوائرمنٹ میں اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ جب بھی اس کو موقع ملے ایک صحیح بات کرنے کا، وہ اس کو کر گزرے، اور جب اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کی اپنی قوت، اس کے اپنی بات اور اس کی اپنی گفتگو سے کسی برائی کو وہ روک سکتا ہے، کسی برائی کی وہ بےخونی کر سکتا ہے، تو اس کو پھر اس چیز کو کر گزرنا چاہیے۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کے نام سے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ گویا کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم حق بات کی نصیحت اپنے امیجیٹ ماحول میں، اپنے ایسوسیٹس میں، اپنے کولیگز میں کریں، اور جہاں ہمیں موقع ملے ہم برائی کو اگر روک سکتے ہیں اپنی زبان سے تو اس کو ہم ضرور روکیں۔ یہ وہ 5 کیٹیگریز ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جن کے حوالے سے دعوت اپنی مختلف حیثیتوں میں ہم پر عائد کی گئی ہے۔ ایک مزید بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ دعوت کی اسٹریٹجی کے بارے میں، دعوت کی حکمت عملی کے بارے میں ہے، جس کو اس نے بیان کیا ہے۔ اس کے 3 نکات ہیں۔ اس میں سے پہلا نقطہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہماری جو دعوت ہے، ہماری جو پیشکش ہے، یہ انتہائی دل نشین اسلوب میں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر بہت وزڈم ہونا چاہیے، بہت حکمت کے ساتھ اپنی بات کو ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ ہمیں اپنی بات کو آرگیومنٹس کی بنیاد پہ، یعنی دلائل کی بنیاد پہ منوانا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آپ کی دلائل کا جائزہ لے، اس کو اگر آپ کی دلیل وزن لگے تو وہ اختیار کرے، اور اگر وہ اختیار نہیں کرتا تب بھی یہ اس کا اپنا ہی بہرحال پریروگیٹو ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دعوت کی ان ذمہ داری کو سر انجام دینے میں اگر کوئی آپ کو مثال کے طور پہ گزن پہنچتا ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچتا ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے بدلے میں اس کے برابر کا نقصان دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ تاہم اس میں جو محمود بات ہے، اس میں جو ڈیزائربل بات ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے اس فریق کو معاف کر دیں۔ دعوت کی یہ 5 جو کیٹیگریز ہیں، اور اس کے بعد جو یہ اسٹریٹجی ہم نے آگے دیکھی جو بیان ہوئی ہے، بنیادی طور پہ یہی وہ شریعت ہے جو دعوت کے حوالے سے ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔